أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم السلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. محترم ناظرین، سلام علیکم۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فضائل پہ ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ان کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اس ماہ اعظم حضرت امام مظلوم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومیت اور ان کی شہادت اور ان کی تنہائی اور ان کی بے کسی اور ان کے مصائب پر رونے اور ماتم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہماری نسل میں یہ سنت حسنہ جاری رکھے، اور پروردگار عالم ہمیں تا روز قیامت اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے سچے اور مخلص اصحاب میں شامل فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ کے اموات کی بہت مغفرت فرمائے اور شفاعت اہل بیت علیہم السلام ان کے نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں کچھ روایات، کچھ احادیث اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کی محبت اور ان کی نصرت اور ان سے مودت کرنے کی فضیلت پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب سلیم، جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں جو پروگرام پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دوسرے گناہ بجا لاؤ تو میں اس میں سختی نہیں کروں گا، بشرطے کہ تم اس بات پر کوتاہی نہ کرنا، اللہ کی توحید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور ان کی تصدیق، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان اور ان کی تصدیق اور ان کی نصرت اور ان کی طاعت۔ محترم ناظرین، تو یہ دین، پورا دین کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اہل بیت علیہم السلام کے اتباع کا نام ہے۔ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں جلد نمبر 2
چاپوں میں مقدسہ، یہاں پہ الحدیث السادس، چھٹا حدیث، اس میں ملاحظہ فرمائیے۔ سلیم کہتے ہیں کہ ابو ذر، سلمان اور مقداد تینوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ واقعہ خود اپنے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا ہے کہ ان سب نے فرمایا کہ ایک شخص آیا، ان رجلا فاخر علی بن ابی طالب علیہ السلام، کوئی شخص آیا، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے اس نے بڑی فخر فروشی کی، اس نے کہا میں تو بڑا آدمی ہوں، اس نے اپنی خاندان پر، اپنے کردار پر اس نے فخر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اے اخی فاخر العرب فانت اکرمهم ابن عم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تو پوری عرب پر فخر کر، تو پوری عرب پر مباحات کر، تو سب عربوں سے اپنا سر بلندتر رکھ، کیونکہ انت اکرمہم ابن عم، کیونکہ تیرا چچازاد بھائی جو ہے سب سے اشرف چچازاد بھائی ہے، تیرا جو کزن ہے وہ سب سے اشرف ہے، دنیا میں ایسا کزن کسی کو نہیں ملا۔ وَأَكْرَمُهُمْ أَبًا، اور آپ کے والد گرامی تمام والدین سے بہترین ہے، این جیسا والد، حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسا والد کسی کو نہیں ملا۔ وَأَكْرَمُهُمْ أَخًا، اور آپ کو مجھ جیسا بھائی ملا ہے، اور مجھ جیسا بھائی کسی نبی کو نہیں ملا، کسی وصی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا ہے۔ وَأَكْرَمُهُمْ نَفْسًا، اور آپ یا امیر المؤمنین سب لوگوں میں سے سب سے شریف ترین نفس، سب سے بہترین نفس آپ کا نفس نفیس ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہماری کتب میں موجود ہے کہ 5 طرح کے نفوس ان کے ارواح طیبہ میں ہوتے تھے، ایک ان میں سے جو سب سے اہم ہے روح القدس ہے۔ روح القدس اللہ کی جانب سے ان کے وجود میں، مؤمنین میں روح القدس نہیں ہے، روح القدس ائمہ علیہم السلام میں ہے اور انبیاء علیہم السلام میں ہے۔ ہم میں روح الشہوہ ہے، ہم میں روح المدرجہ ہے، کہ جس کے بدولت ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یا ہم کھانا پینا وغیرہ کی اشتہا کرتے ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام میں یہ سب ارواح ہیں، اس کے علاوہ روح القدس ہے، اس روح کے بدولت ائمہ طاہرین علیہم السلام سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ روح کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی گناہ کی طرف رغبت نہیں کرتا، اور وہ روح بہت پاک و مقدس ہے۔ یہ روح القدس کے کئی معنی ہیں، ایک روح القدس کا معنی ہے جبرائیل، اور ایک روح القدس ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ میں، ان کے نفس شریف میں ایک ایسا روح اللہ کی جانب سے، ایک ایسا نفس اللہ کی جانب سے، ایک ایسا نور ہے ان کی جانب میں کہ یہ اللہ کی موہبت ہے، کہ اس کی وجہ سے وہ نہ گناہ کرتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے سب کچھ جانتے ہیں۔ اچھا، وَأَكْرَمُهُمْ نَسَبًا، اور آپ نسب میں ان سب سے بہتر ہیں۔ وَأَكْرَمُهُمْ زَوْجًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زوجہ عطا فرمایا ہے وہ سیدۃ نساء العالمین ہے، وہ ایسا خاتون، ایسا زوجہ، ایسا ہمسر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا ہے۔ وَأَكْرَمُهُمْ وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین فرزند دنیا میں آپ کو عطا کیے ہیں۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَمًّا، اور سب سے بہترین چچا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت حمزہ علیہ السلام۔ وَأَعْظَمُهُمْ عِنَاءً بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بڑے بڑے امتحان لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کے پورے خانے کو، پورے گھر کو آگ لگایا گیا، ان کے پورے، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں، ایک دفعہ کربلا میں، اور ایک دفعہ دوبارہ مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگایا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا امتحان لیا، ان کو بڑی بیماری ہوئی، بڑا درد ہوا، تکلیف ہوا ان کے جسم میں،
لیکن ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو جس بے دردی سے ان کے بدن مبارک پر زخم نازل ہوئے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام پر، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہیں، وَأَتَمُّهُمْ حِلْمًا، اور سب سے زیادہ آپ کا حلم، کہ آپ اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں کے تقصیرات سے، لوگوں کے گناہوں سے، ان کے ظلم سے درگزر فرماتے ہیں۔ وَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، اور سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا مومن، کہ جب استاد جبرائیل ائمہ طاہرین علیہ السلام نے تسبیح کہا ہے تو جبرائیل ملائکہ نے تسبیح سیکھا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، اور آپ سب سے زیادہ عالم ہیں۔ تو کون ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے، آپ کا مقابلہ کر سکے؟ آپ ان سب پہ فخر کریں۔ وَأَنْتَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، آپ ان سب سے کتاب اللہ کو بہتر جانتے ہیں، قرآن کریم کو آپ بہتر جانتے ہیں۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِسُنَنِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی شرائع کو آپ ان سب سے بہتر جانتے ہیں۔ وَأَشْجَعْهُمْ قَلْبًا فِي لِقَاءِ يَوْمِ الْحِیج، اور جب دشمنوں کا آمنے سامنے ہوتا ہے، لشکروں کا آمنے سامنے ہوتا ہے، جب سر بدن سے قلم ہو جاتے ہیں، اور جب بازو بدن سے جدا ہوتے ہیں، اور جب لوگ مرتے ہیں جنگ میں، جب تلواروں کی وار ہوتی ہے اور تیروں کی بارش ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ دلیر، سب سے زیادہ جوان مرد آپ ہیں۔ وَأَجْوَدُهُمْ كَفًّا وَأَزْهَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور سب سے زیادہ جواد و سخی آپ ہیں، اور سب سے زیادہ دنیا سے بیزار، دنیا کے لذتوں سے بیزار، اور دنیا میں سادہ زندگی گزار آپ ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ اجتہادا، اور سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا، سب سے زیادہ۔ اجتہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پر؟ اجتہاد کا مطلب ہے، ہماری احادیث میں جس اجتہاد کی تعریف کی گئی ہے وہ اجتہاد نہیں ہے جو مراجع کرتے ہیں، یہ اور اجتہاد ہے، یعنی کثرت عبادت۔ اجتہاد یعنی کیا؟ کثرت عبادت، اور آپ ان سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ وَأَحْسَنُهُمْ خُلْقًا وَأَصْدَقُهُمْ لِسَانًا، اور ان سب سے آپ کا اخلاق سب سے پیارا اور سب سے زیادہ سچا لسان آپ کا۔ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيَّ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَسَبْ تَبْقَى بَعْدِي 30 سَنَةً تَعْبُدُ اللَّهَ وَتَصْبِرُ عَلَى ظُلْمِ قُرَيْش۔ یا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، آپ میرے بعد 30 سال دنیا میں رہیں گے، اور ان 30 سال میں قریش آپ پہ ظلم کرے گا، کیونکہ عرب کا سردار قبیلہ کون تھا؟ قریش۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت بھی کس کو ملی ہے؟ قریش والوں کو ملی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے سخت ترین دشمن کون تھے عرب میں؟ قریش۔ تو آپ میرے بعد 30 سال دنیا میں رہیں گے، اور ان 3 سال میں اللہ کی عبادت کریں گے، اور قریش آپ پہ ظلم کرے گا، اور آپ قریش کے ظلم سہتے رہیں گے اور برداشت کرتے رہیں گے۔ ثم تجاہدهم فی سبیل اللہ عز وجل اذا وجدت اعوانا، اور پھر ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کو یا انصار ملیں گے، لوگ آپ سے بیعت کریں گے، تو پھر اس زمانے میں آپ قریش والوں سے جہاد کریں گے۔ جمل میں بھی قریش سے جنگ ہوا، صفین میں بھی قریش سے جنگ ہوا۔ تقاتل على تعویل القرآن كما قاتلت معي على تنزیلہ، جیسے کہ میرے ساتھ آپ نے قرآن کے منکرین کے خلاف، کہ قرآن کی تنزیل ہی کو نہیں مانتے تھے، نہیں کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کتاب ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ نے جہاد کیا۔ میرے بعد آپ قرآن کے ان منکرین کے ساتھ جہاد کریں گے جو قرآن کی تعویل کو نہیں مانیں گے، قرآن کے معانی کو نہیں مانیں گے، قرآن کے مفاہیم کو نہیں مانیں گے۔ زبان میں کہیں گے قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ اس کی غلط تفسیر کریں گے، تو ان کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی، کہ بظاہر وہ قرآن کو مانیں گے لیکن حقیقت میں وہ قرآن کے منکر ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ الناکثین، بیعت توڑنے والے، طلحہ، زبیر، عائشہ، جنگ جمل والے، والقاسطین، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں، وہ کون ہیں؟ صفین والے، معاویہ علیہ اللعنۃ والہاویہ، والمارقین من هذه الامہ، اور وہ لوگ
جو خوارج ہیں جو دین سے نکل گئے ہیں. ثم تقتل شہیدا تخضب لحیتک من دم رأسک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آپ کی شہادت ہوگی اور آپ کی داڑھی مبارک ریش مبارک آپ کے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گا. قاتلک یعدل عاقر الناقة فی البغض الی اللہ والبعد من اللہ ومنی. جو عاقر ناقہ ثمود تھا آپ کا جو قاتل ہوگا وہ اسی اتنا ہی مبغوض ہوگا اللہ کے نزدیک اور مجھ سے اتنا ہی مردود ہوگا جیسے کہ قرآن مجید میں وہ کافر ہے جس نے ناقہ ثمود کو اس نے قتل کیا تھا. وَيَعْدِلُ قَاتِلَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا وَفِرْعَوْنَ ذَا الْأَوْتَادِ. اور وہ مساوی ہوگا فرعون کا اور قاتل حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کے. آپ کا قاتل اتنا مردود ہوگا. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الغارات ابن ہلال ثقفی صاحب کی کتاب الغارات، یہ ہمارے بہت ہی پرانے کتب حدیث میں سے ہیں. جیسے کتاب سلیم پرانی کتاب ہے، اسی طرح پرانا کتاب اقدم کتب میں سے کتاب الغارات ہے. کتاب غارات ہے ابن ہلال ثقفی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الادواء. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 399 میں یہ حدیث. حبیش بن المعتمر کہتے ہیں کہ میں گیا دخلت علی علی علیہ السلام فی صحن مسجد الکوفہ. مسجد کوفہ کے صحن میں حاضر ہوا اپنے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ میں. عرض کیا فکیف امسیت یا امیر المؤمنین، میں نے پوچھا مولا کیا حال ہیں آپ کے، مولا طبیعت کیسے ہے آپ کی، انشاءاللہ مزاج شریف کیسے ہیں. تو میرے مولا نے فرمایا امسیت محبا لمحبنا ومبغضا لمبغضنا. میرے مزاج یہ ہے، میری طبیعت یہ ہے، میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے محبوں سے محبت کرتا ہوں اور اپنے مبغضین سے بغض رکھتا ہوں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں. فَأَمْسَى مُحِبُّنَا مُغْتَبِطًا بِحُبِّنَا بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ يَنْتَظِرُهَا. جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے محبت میں غوطور ہے، وہ شخص اللہ کی رحمتوں کا منتظر ہے. وہ شخص اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی بخشش کا، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے جنات میں دار الخلود میں بہترین رحمات کا منتظر ہے. وَأَمْسَى عَدُوُّنَا يُؤَسَّسُ بِنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَكَأَنَّ ذَلِكَ الشَّفَا قَدْ انْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. اور ہمارا جو دشمن ہے وہ اس کنارے پہ کڑا ہے، اس کلف کے کنارے پہ کڑا ہے کہ وہ کلف ابھی گرنے والا ہے. وہ اس کنارے پہ کڑا ہے کہ وہ گرنے والا ہے اور وہ گر کر اس کو نار جہنم میں گویا کہ پہنچا دیا ہے اور اس کو گرا دیا ہے. وَكَأَنَّ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ قَدْ فُتِحَتْ لِأَهْلِهَا. قیامت اتنا قریب ہے اور اتنا یقینی ہے کہ گویا جنت کے دروازے میرے محبین کے لیے کھل گئے ہیں. جنت کے دروازے میرے محبین کے لیے، میرے عشاق کے لیے، میرے چاہنے والوں کے لیے، میرے فضائل پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے، جو لوگ دنیا میں سر ہمیشہ فخر سے بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مولا، ہمارا آقا، ہمارا سید امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. یہ لوگ دنیا میں سر سے فخر سے بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا آقا، ہمارا مولا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. دنیا میں سر ان کا فخر سے بلند ہے، ہمیشہ کبھی وہ شرمندگی کا احساس ہی نہیں کرتے، ہمیشہ فخر سے بلند، دل میں ان کا موج ہی موج ہے، عشق کا، محبت کا فرق. کہتے ہیں ہمارا مولا امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے کہ نہیں عزیزو؟ عمریوں کو کہہ دو عمری، ان کو شرم آ جاتا ہے. عمریوں کو کہہ دو عمری، کہتا ہے میں گالی کیوں دیتے ہو؟ گالی کیوں دیتے ہو؟ شرم آتا ہے ان کو، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ دنیا کا یہ رسم ہے، ان کو کہہ دو عمری، ان کو شرم آتا ہے، شرم سے ڈوب مرتے ہیں. شیعہ کبھی دیکھا ہے تاریخ میں سر ہمیشہ اٹھاتے ہیں
تلوار ادھر ہونا، سر کٹنے کا بھی ہو تو فخر سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لائق تو نہیں، ہم لائق تو نہیں کہ ہم ان کے شیعہ کہلائیں، لیکن ہم ان کے محب ضرور ہیں، ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ ہم ان کے پیروکار کہلائیں، ہمارے اعمال اتنے برے، لیکن ہم ان کے، وہ ہمارے آقا، وہ ہمارے مالک، ہم ان کے غلام ابن غلام۔ تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کأن ابواب الجنت قد فتحت لأہلها، گویا کہ جنت کے دروازے ابھی کھلے ہیں اور میرے شیعے لشکر لشکر، فوج فوج جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ فہنیئا لأہل الرحمت رحمتہم، تو مبارک ہو میرے شیعوں کو، تو مبارک ہو میرے محبین کو، تو مبارک ہو میرے اطاعت کرنے والوں کو، میرے انصار کو، یہ اللہ کا رحمت واسعہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ والتعس لأہل النار، اور شرمندگی، حسرت، ذلت، خاری، روسیاہی ہے جہنم والوں کے لیے۔ ومن سرہ ان یعلم امحبنا او مبغضنا فلیمتحن قلبہ بحبنا، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ امتحان لے لے کہ وہ ہمارا محب ہے کہ نہیں ہے، تو اپنے قلب میں دیکھے، اپنے دل میں دیکھے، اپنے دل میں دیکھے کہ اس کے دل میں کیا ہو رہا ہے، اپنے دل کا ٹیسٹ کرے، اپنے دل کا امتحان کرے، اپنے دل کے حال کو دیکھے، زیادہ دور نہیں ہے، اپنے دل میں دیکھے کہ کس کی محبت ہے۔ انہ لیس عبد یحبنا الا من خیرہ اللہ علی حبنا ولیس من عبد یبغضنا الا من خیرہ اللہ علی بغضنا، جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے وہ اپنی اختیار سے محبت کرتا ہے، اور جو بھی ہم سے دشمنی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ تم دوستی کرو، محبت کرو، لیکن وہ دشمنی کا راستہ اختیار کرتا ہے، دشمنی اختیار کرتا ہے۔ نحن النجبا، ہم ہیں بہترین، وہ افراتنا افرات الانبیاء، اور ہم فرت بولتے ہیں وہ سب سے جو پیش قدم ہیں، ہمارے جو متقدم ہیں، ہمارے جو سابقین ہیں وہ انبیاء سے بھی سابقین ہیں، انبیاء سے بھی آگے ہیں۔ وَأَنَا وَصِيُّ الْأَوْصِيَاء، میں سب انبیاء کا میں وصی ہوں، سب انبیاء کے اوصیاء کا میں وصی ہوں، سلام اللہ علیہ۔ وَأَنَا مِنْ حِزْبِ اللَّهِ وَحِزْبِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا ہوں، میں اللہ کے لشکر کا ہوں۔ وَالْفِئَةُ الظَّالِمَةُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ مِنْهُمْ، اور جو معاویہ والے ہیں، صفین والے ہیں، یہ حزب شیطان ہے، اور شیطان انہی کا ہے، شیطان بھی ان کا سردار ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا، اپنے والد گرامی حضرت شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ کہتے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کہتے ہوئے سنا، یرد علی اہل بیتی ومن احبهم من امتی هكذا وقرن بین السبابتین لیس بینہما الفصل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انگلیاں اس طرح کی کہ روز قیامت میرا اہل بیت علیہم السلام اپنے محبین کے ساتھ اس طرح میرے پاس آئیں گے، میرے پاس ان کے درمیان فرمایا کہ کسی طرح کا فاصلہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی دوری نہیں ہوگی، جو محبت کرے گا مولا امام حسین علیہ السلام سے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، جو محبت کرے گا آل علی علیہ السلام سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹوں سے، جو وہ بیٹے جو کربلا میں انہوں نے مولا امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جانیں قربان کی ہیں، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے 3 بھائی اور تھے، بلکہ 5 بھائی اور تھے، ان کی ماں سے تو 3 بھائی مزید تھے نا، تو امیر المؤمنین امام حسین علیہ السلام کے 6 بھائی تھے کربلا میں جو شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند شہید ہو گئے کربلا میں۔ تو اگر کوئی ان سے محبت کرے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ
اہل بیت علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام پہلے آئیں گے حوض کوثر پر اور پھر وہ بعد میں آ جائیں گے. نہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے اس طرح، بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی تاخیر کے. اتنے سید ہیں، اتنے آقا ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے کرم والے ہیں کہ گناہ کاروں کو نہیں بھولیں گے، روسیاہوں کو نہیں بھولیں گے، وفاداروں کو نہیں بھولیں گے. سلام اللہ علیہم، سلام اللہ علیہ. یہ کتاب ہے کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم الصلاة والسلام، تألیف شیخنا الاقدم ابو القاسم علی بن محمد الخزار القمی رحمۃ اللہ علیہ. چاپ ہے یہ قوم مقدسہ کی، مرکز نور الانوار. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 187 میں یہ حدیث ہے وہ عامر ابن واثلہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. حدثنی عن واثلہ ابن الاسقع قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. واثلہ ابن اسقع سے، عامر سے نہیں، واثلہ ابن اسقع. واثلہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافع فی 7 مواطن، کہ لوگوں میری محبت اور میرے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت دنیا میں بھی بڑا فائدہ مند ہے، آخرت میں بڑا فائدہ مند ہے. 7 مقامات ایسے مقامات ہیں جس کا اتنا خطر ہے، جس کا اتنا خوف ہے، جس کا اتنا ہیبت ہے کہ کوئی شخص اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. 7 مقامات جو خوفناک ترین مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پر میرے حب اہل بیت علیہم السلام کو سبب نجات، وسیلہ نجات قرار دیا ہے. ایک ہے عند الوفا، ایک ہے وفات کے وقت، مرتے وقت. اب اس کی روایت بہت ہیں کہ مرتے وقت انسان پہ کیا گزرتا ہے، یہ بھی آپ کو سنائیں گے. وعند القبر، دوسرا ہے قبر میں. جو شخص اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے اس کے لیے قبر اس کا روضۃ من ریاض الجنہ، قبر اس کے لیے جنت بن جاتی ہے. وعند النشور، اور ایک ہے اس وقت جب اس کے اعمال وہ جب ہے اس وقت سے کہ وہ قبر سے جب اس کو نکالا جاتا ہے، قبر سے اس کو باہر نکالا جاتا ہے. وعند الکتاب، جو جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جاتے ہیں. عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نامہ اعمال مومن کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور اس کا شہ سرخی، اس کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے کہ یہ محب آل محمد علیہ السلام ہے. سب سے پہلے صحیح مومن کا جو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کا سب سے موٹا شہ سرخی کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وعند الحساب، پھر جب حساب لیا جائے گا آپ کے اعمال کا کہ یہ عمل کیوں کیا، یہ عمل کیوں کیا، وہاں پر حب آل محمد علیہ السلام نافع ہے. وعند المیزان، اور ترازو پر جب آپ کے اعمال تولے جائیں گے. وعند الصراط، اور جب صراط سے آپ گزر جائیں گے جنت کی طرف یا جہنم میں گر جائیں گے. فمن احبنی واحب اہل بیتی واستمسک بہم من بعدی، پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے اور میری اہل بیت علیہم السلام کی محبت کرے اور میرے بعد ان کی اتباع کرے، میرے بعد ان کی طاعت کرے، ان کی فرمان برداری کرے، ان کی غلامی کرے، ان کی نوکری کرے، جان و دل سے تسلیم ہو. ہاں، فنحن شفعاؤہ یوم القیامہ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اور میرے اہل بیت طاہرین علیہم السلام، ہم اس کی شفاعت کریں گے روز قیامت، ہم اس کے شفیع بن جائیں گے. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فکیف الاستمساک بہم،
صحابہ نے پوچھا کہ ان سے استمساک کیسے کریں، ان کی دامن کیسے پکڑیں، کیا مراد ہے آپ کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الائمة بعد 12، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، فمن احبهم واقتدى بهم، جو ان سے محبت کرے اور ان کی پیروی کرے، اقتداء بہم پیروی کرے، فاز ونجا، وہ کامیاب ہے، وہ کام روا ہے، وہ خوش نصیب ہے، ونجا، اور اس کو نجات ہے، جہنم سے نجات ہے، اللہ کے غضب سے نجات ہے، ومن تخلف عنهم ذل وغوا، اور جو ان کا ساتھ چھوڑ دے، ان کی اتباع چھوڑ دے، دوسروں کے ساتھ چلے تو وہ گمراہ ہے اور وہ غوی ہے اور وہ بھلے بد نصیب ہے، جہنمی ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کہ کامل الزیارات، کامل الزیارات، کامل الزیارات، تألیف شیخنا ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویہ القمی رحمۃ اللہ علیہ، شاب نشر الفقہ فی قم المقدسہ۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 112 میں یہ باب ہے، باب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، الحسن والحسین والامر بحبہما وثواب حبہما۔ یہ باب اس مطلب پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین صلوات اللہ علیہما سے کتنی محبت کرتے تھے، اور انہوں نے کیا حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کیا کرو، اور جو ان سے محبت کرے تو اس کا ثواب کیا ہے۔ میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائے اس حدیث کو، اس میں جو پہلا حدیث ہے، اور یہ سب روایات صحیح، نہایت اعتبار، ماشاءاللہ، کامل الزیارات۔ کان رسول عن علی علیہ السلام، ہمارے آقا ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح فرمایا کرتے تھے، نہیں کس طرح انہوں نے فرمایا، فرمایا کرتے تھے، یعنی انہوں نے بہت مراتب اس طرح انہوں نے فرمایا ہے، فرمایا کرتے تھے، یا علی لقد اذهلنی هذان الغلامان، یعنی الحسن والحسین، ان احب بعدہما احدا ابدا، اے میرے بھائی، اے میرے علی، یہ میرے جو دو نواسے ہیں، یہ جو دو میرے شہزادے ہیں، یہ جو میرے دو پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے جو دو نور عین ہیں، ان کی محبت نے مجھے ایسا ہر چیز سے غافل کر دیا ہے۔ محبت انسان کو دوسروں سے غافل کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان جب عاشق بن جاتا ہے، محب بن جاتا ہے، وہ کسی کے محبت میں پڑ جاتا ہے تو دوسری چیزوں پہ دھیان نہیں رکھتا۔ دنیا میں تو بہت ہے، کسی شخص کو پڑھائی سے محبت ہے تو اس کو کھیل کود وغیرہ، ٹی وی وغیرہ سب وہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص کو کاروبار سے محبت ہے تو وہ اپنے گھر بار کو بھی بھول جاتا ہے، بچوں پہ بھی توجہ نہیں دیتا، سارا توجہ اس کا ہوتا ہے کاروبار پر، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کو بہت پسند آ جائے تو پھر آپ کو دوسروں کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے اپنا خالق مانتے ہو، اللہ کو اپنا ولی نعمت مانتے ہو، اللہ کی نعمتوں میں تم ڈوبے ہوئے ہو، ہر طرف ہی دیکھو اللہ کی نعمت، اس کا شکر کرنے سے بھی تم قاصر ہو۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو۔ پیروی کس کو بولتے ہیں؟ کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، آپ وہی عمل بجا لائیں نا۔ اتباع اس کو بولتے ہیں۔ تقلید کس کو بولتے ہیں؟ تقلید یہ بولتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کیا کام کر رہا ہے، اسی جیسا کام کریں تو اس کو تقلید بولتے ہیں، امیٹیشن، آپ اس کی امیٹیٹ کر رہے ہیں، اسی جیسا عمل بجا لا رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے حب میں ڈوبے ہوئے ہیں؟
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لقد اذهلني هذان الغلامان یعنی الحسن والحسین ان احب بعدهما احدا ابدا، میں ایسے ان کے حب میں ڈوبا ہوا ہوں، امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے آقا امام مظلوم، امام تشنہ دہن، امام بے کفن سلام اللہ علیہ، سلام اللہ، امام غریب، امام بے کس، امام تنہا سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، میں ان کی محبت میں ایسا ڈوبا ہوا ہوں، ان کی محبت نے مجھے ایسا غافل کر دیا ہے کہ اب مجھے سے کسی اور سے محبت نہیں کیا جاتا، اب مجھ سے کسی اور سے محبت نہیں کیا جاتا، میں کیسے کسی دوسرے سے محبت کروں جب انہوں نے میرے دل کو ان کی محبت نے بھر دیا ہے۔ ان ربی امرنی ان احبہما، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان سے محبت کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیائی اغراض کے لیے محبت نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم سے میرے رب نے، میرے اللہ نے، میرے خالق نے مجھے حکم دیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ واجب ہے کہ ان دو شہزادوں سے آپ محبت کریں، وَأُحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا، وَأُحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر اس شخص سے بھی محبت کروں جو میرے حسن سے محبت کرے سلام اللہ علیہ، اور جو میرے حسین علیہ السلام سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا، جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے سلام اللہ علیہ، تو میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس سے محبت کروں۔ تو عزیزو یاد رکھو، جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور ان کے بھائی، ان کے نور عین، ان کے دل کا پیارا امام حسن علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، تو اللہ نے واجب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کریں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس شخص سے محبت کرے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام اس شخص سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا، اور خود اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس طرح حکم نہیں کہ دوسروں کو حکم دیتا ہے پر خود محبت نہیں کرتا۔ تو جو پتہ یہ چلا کہ حب امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حب امام حسین علیہ السلام ایک ایسا شارٹ کٹ ہے، ٹھیک ہے نا، انسان دوسرے کاموں میں تو تقصیر ہی تقصیر ہے، ہمارا گناہ ہی گناہ ہے، خطا ہی خطا ہے، کوتاہی ہی کوتاہی، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو محبت ہے، اپنی دل میں دیکھو، اپنی دل میں دیکھو، آپ یقین سے تو کہہ سکتے ہو نا کہ محبت ہے۔ یہ محبت آ جائے تو میرے عزیزوں آپ اللہ کے بھی محبوب بن گئے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا صدقہ ہے آل محمد علیہ السلام کا، کتنا بڑا صدقہ ہے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، کتنا بڑا صدقہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہ آپ نے ان سے محبت کیا تو آپ سے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام آپ سے محبت کریں۔ میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں بس میں آج مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لمبا گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں، کتاب دار السلام سے، فیما یتعلق بالرؤیا والمنام، تعلیف المرزا حسین النوری الطبرسی، جو صاحب مصدق الوسائل ہیں، اور ان جیسا عالم متاخر علماء میں گزرا ہی نہیں ہے، ان جیسا عظیم الشان عالم مرزا حسین النوری الطبرسی، یہ سب مراجع کو ایک طرف رکھے نا، ان کی ایک کتاب کو ایک طرف رکھے، مراجع کیا تو ان کو تو ویسے بھی وہ منحرف لوگ ہوتے ہیں، تو علم میں اور تحقیق میں ان کا بے نظیر گزرے ہیں پچھلے 100 سال میں، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ صاحب مستدرک، جزء ثانی، چاپ دار البلاغہ، چاپ دار البلاغہ، اس کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حیات طیبہ کا،
وہ واقعہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو دکھاؤں، یا آپ پھر آپ سے برداشت ہو سکے تو آپ جتنا برداشت ہو سکے تو ہم سنائیں گے، جتنا ہو سکتا ہے ہم سنائیں گے، اس سے زیادہ نہیں سنا سکتے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک دن ان کے سامنے کچھ کھانا رکھ دیا گیا، پینے کی چیزیں رکھ دی، شربت اور کھانا، ٹھنڈا پانی، کھانا کسی نے رکھ دیا۔ تو میرے مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین علیہ السلام ذکر جوع ابیہ الحسین علیہ السلام وعطشہ وعطشہ یوم تف بکربلا۔ تو جب انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا، ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھا، شربت ہے پینے کے لیے دیکھا، تو ان کو یاد آیا اپنے والد گرامی کہ میرے بابا کربلا میں امام حسین علیہ السلام تو عاشور کے دن بڑے بھوکے تھے، ان کو کسی نے کھانا بھی نہیں۔ پانی کی طرف دیکھا تو یاد آیا کہ میرے غریب بابا، میرے بے کس و تنہا بابا، میرے عمر رسیدہ بابا، داڑھی ان کی سفید، داڑھی پہ انہوں نے خضاب لگایا ہے بابا۔ اس دن تو وہ بڑے پیاسے تھے، ان کو کسی نے پانی نہیں دیا۔ فخنقته العبرة وبكى بكاء شديدا۔ تو میرے مولا حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں میں بڑے آنسو آئے اور بہت زور سے رونے لگے، بہت زار و قطار انہوں نے گریہ فرمایا۔ حتى بل اثوابه من شدة البكاء والحزن والوجد والغرام على ابیہ الحسین علیہ السلام، یہاں تک کہ ان کے جو کپڑے تھے ان کے آنسوؤں سے وہ گیلے ہو گئے، ان کا جو قمیص تھا وہ ان کے آنسوؤں سے، ان کے گریے سے، کہ ان کا اتنا شدید گریہ تھا، شدید حزن تھا، والوجد والغرام، اور ان کے دل میں بڑا محبت تھا اپنے بابا کے لیے، ان کے دل میں بڑا حب تھا حضرت مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کہ وہ بڑے روئے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے ان کے آنسوؤں پہ سے گیلے ہو گئے۔ ثم امر برفع الطعام من بین یدیہ، اور انہوں نے فرمایا کہ کھانا یہاں سے لے کے جاؤ۔ کھانا اٹھایا گیا۔ اس وقت میں یہاں پہ ایک نصرانی شخص آیا، ایک نصرانی وارد ہوا مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس نے عرض کیا کہ مولا علی ابن الحسین صلوات اللہ علیکم وآلکما، میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان بن جاؤں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں شہادت دے رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وان علی امیر المؤمنین ولی اللہ وحجتہ علی خلقہ، وانک یا مولا حجت اللہ علی خلقہ، اور مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا بھی اس نے شہادت دی، وان الحق فیکم ومعکم والیکم، آپ ہی امام ہیں، آپ ہی حق ہیں، آپ کے علاوہ کوئی حق ہی نہیں دنیا میں۔ تو میرے مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے اے نصرانی کہ تو ہمارے پاس آیا ہے، تو مسلمان بننا چاہتا ہے اور اپنے دین کو اور اپنے آبا کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میرے مولا، میرے آقا، میں اس لیے مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں مسلمان بلکہ بن گیا ہوں کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ بتا اے نصرانی، اب تو اوشیہ بن چکا ہے، اے مومن تو نے کیا خواب دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، ہمارے جو قبیلے والے میں کچھ ہمارے رشتہ دار تھے، ان سے ملنے کے لیے میں خواب میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، تو میں راستے میں جا رہا ہوں کہ میں راستہ بھول گیا،
اور میرا فکر، میرا جو سوچ تھا وہ بھٹک گیا، تو راستہ مجھ سے گم ہو گیا۔ یہی راستہ مجھ سے گم ہونا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بڑا شور آ رہا ہے، اور بڑا بڑا یہ خوشی کی آواز آ رہی ہے، اور بڑے جوش و خروش ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کوئی نعرہ تکبیر کہتا ہے، کوئی شعر پڑھ رہا ہے، بڑی خوشی کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے دیکھا فالتفت الى ورائي واذا بخيل وعسكر واعلام منشورہ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میرے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ بڑے جھنڈے اٹھائے انہوں نے، اور بڑے لشکر ہیں، بڑے سوارے گھڑ سوار لوگ ہیں، وہ ہاتھی پہ کچھ لوگ سوار ہیں، وہ فوج ہے، ان کے کمانڈر ہیں، ان کے پیچھے ان کے لشکر آ رہے ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا ورؤوس علی رؤوس الرماح مشہورہ، میں نے دیکھا کہ پھر ان کے ساتھ جو ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں نیزوں کے سروں پر کچھ سر ہیں، یہ لشکر والوں کے ساتھ نیزے ہیں، نیزوں کے نوکوں پر انہوں نے، نیزے کے نوک پر انہوں نے سر لگائے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اس لشکر کے پیچھے اجاف من الجبال علیہا نساء مسلبات و اطفال موثوقات، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لشکر کے پیچھے وہاں پر یہ کچھ خواتین کو بھی باندھ کے لے کے آ رہے ہیں، اور کچھ بچے بھی ہیں ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی بڑی تکلیف میں ہیں، بہت سختی میں ہیں۔ وہ اثاث و بیوت محملات، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت، میں دیکھتا ہوں کہ لشکر کے ساتھ بہت لوٹے ہوئے مال بھی بہت ہے، انہوں نے مال لوٹے ہیں، لوٹ کے آ رہے ہیں، اور یہ قیدی بھی بنا کے لے آ رہے ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ بین تلک النساء والاطفال غلام شاب راکب علی جمل اضلع وهو فی غایت الضر والعناء، میں نے دیکھا کہ ان سب جو قیدی ہیں ان میں ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، وہ بڑا ہی تکلیف میں، وہ بہت ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس کو انہوں نے ایک بہت ہی خراب قسم کی جو اونٹ ہوتی ہے جو بہت سخت چلتی ہے، اس پہ انہوں نے سوار کیا، اور وہ بہت ہی بیماری میں ہے، بہت ہی سختی میں ہے، بہت ہی شدت میں ہے۔ وَرَأْسُهُ وَيَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَىٰ عُنُقِهِ بِجَامِعَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، میں نے دیکھا کہ لوہے کے بڑے بڑے زنجیر ہیں، لوہے کے زنجیروں سے اس کے ہاتھ، اس کے گردن پر، اس کے سر کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ وَفَخْذَاهُ يَشْخِبَانِ الدَّمَ، اور میں نے دیکھا کہ وہ بڑا زخمی بھی ہے، اس کے پیروں سے، اس کے رانوں سے، اس کے پیروں سے خون بہ رہا ہے۔ اس کے باوجود میں نے اس چہرے کی طرف دیکھا، وَدُمُوعُهُ تَجْرِي عَلَىٰ خَدَّيْهِ، میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ اس کے آنکھ سے بڑے آنسو نکل رہے ہیں، اسی حالت میں بدن اس کا چور چور زخموں سے بہت شدید تکلیف میں ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ کہتا ہے وَكَأَنَّهُ أَنْتَ يَا سَيِّدِي يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ سلام اللہ علیہ، میرے مولا وہ جو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ آپ ہی ہے، وہ آپ ہی ہے، میں نے آپ ہی کو دیکھا تھا کہ اس حالت میں تھے، گویا کہ وہ آپ ہی ہے۔ وَكُلُّ تِلْكَ مِنْ تِلْكَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ تَلْطِمُ وَجْهَهَا وَخَدَّيْهَا وَتَصِيحُ بِأَعْلَى صَوْتِهَا، وہ جو بچے ہیں اور خواتین ہیں وہ سب اپنے چہروں پہ تماتم کر رہے ہیں، اور وہ بلند آواز کے ساتھ وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، وہ گریہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وَتَقُولُ، اور سب کہہ رہے ہیں وا محمدا وا علیہ وا فاطمتا وا حسنا وا حسینہ وا مقتولہ وا مذبوحہ وا غریبہ وا ضیعتہ وا کربہ وسیعلم الذین ظلموا۔ اب یہ خواب کا بڑا آگے بہت ہے، بہت عبارات شدید ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے فرج کے، اپنے حجت کے فرج میں تعجیل فرما. آل محمد علیہ السلام کو غم و غصہ، ان کی مصائب اور ان کے حزن و احزان کو پروردگارہ خوشی میں اپنے حجت کے فرج کے ساتھ تعجیل تبدیل فرما. پروردگارہ آل محمد علیہ السلام کے غموں کا منتقم اس دنیا میں ظاہر فرما. پروردگارہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومیت اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت کے منتقم کو اس دنیا میں جلد از جلد ظاہر فرما. پروردگارہ ان کو جلد از جلد فتح عنایت فرما، ان کے دشمنوں کا منہ کالا فرما. پروردگارہ ان کے لشکر کے تعداد میں اضافہ فرما. دنیا کے جتنے اچھے لوگ ہیں، جتنے حلال زادہ ہیں، جتنے شریف ہیں، پروردگارہ ان کو آل محمد علیہ السلام کے کرامات سے، آل محمد علیہ السلام کی شرافت سے، آل محمد علیہ السلام کی افضلیت سے، ان کے فضائل سے ان کو آشنا فرما اور ان کو ہمارے مولا کا غلام بنا دے، ان کو ہمارے مولا کا شیعہ بنا دے، ان کا ہمارے مولا کے سپاہی بنا دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ہمیں آل محمد علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اموات کو معاف فرما جن لوگوں نے سپورٹ کیا، جن لوگوں نے تائید کیا. پروردگارہ ان کی عزت میں اضافہ فرما، ان کے حوائج کو برآورد بخیر فرما. پروردگارہ ہمارے عاقبت بخیر فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ یا علی.